اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السامعین، السلام علیکم۔ موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے وطن واپس آ رہے تھے تو راستے میں رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، تو دور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو روشنی نظر آئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں رکو، وہ وہاں مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں اور یا تو وہاں سے کوئی خبر ملے گی اور یا تمہارے لیے میں آگ تاپنے کے لیے کچھ انگارے لے کر آؤں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کی طرف چلے، جب روشنی کے قریب پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام تم پاک وادی میں ہو، اپنے جوتے اتار دو اور آگے آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتارے، آگے چلے گئے تو درخت میں سے آواز آئی، انا ربکم اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام آواز سنی، حیران ہوئے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کچھ ایسی گفتگو کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت ٹھہراؤ پر آ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑ لیتا ہوں اور بھی بہت سے کام میں اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ اپنے اس عصا کو زمین پر پھینک دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے موسیٰ تم بھاگو نہیں، انبیاء رسول میرے پاس ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو دوبارہ پکڑ لو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دوبارہ پکڑا تو پھر وہ عصا بن گیا۔ یہ وہ پہلی بات تھی، پہلا واقعہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان براہ راست مکالمہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون جو کہ بہت متکبر ہو چکا ہے اس کے پاس جاؤ اور اسے ہدایت دو، ہدایت کرو اور اسے سمجھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ ہارون جو کہ میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، مجھے بولنے میں بھی کچھ رکاوٹ ہوتی ہے، اس کو میرے کام میں شریک کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات مان لی اور ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے کام میں شامل کر دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت مل گئی۔ بڑا لمبا قصہ ہے، بڑی بات ہے، لیکن میں نے جو آج سامنے موضوع رکھا وہ یہ ہے، آپ بھی سنتے ہیں، میں نے بھی سنا ہے کہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا چاہتے تھے تو کوطور پہاڑ پر جاتے تھے، وہی جہاں پہلے دن اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کا اعزاز بخشا تھا، نبی اور کہا تھا کہ جاؤ میرا پیغمبر بن کر فرعون کے پاس جاؤ اور اسے ہدایت کرو، ہدایت کی تعلیم دو۔ جب بھی ہم کوئی واقعہ سنتے ہیں، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے اور اپنے رب سے سوال کیا، رب نے جواب دیا۔ جتنے بھی واقعات میں نے سنے ہیں وہ سب اسی طرح کے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے، اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا، اپنے سوالوں کے جواب لے کر آئے اور آ کر اپنی امت کو بتائے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ صرف طور پہاڑ پر ہی موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتا تھا اور کہیں کلام نہیں کرتا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ پر موجود نہیں، ہر جگہ پر کام نہیں کرتی کہ صرف طور پہاڑ پر ہی اللہ تعالیٰ کیوں کلام کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ اس میں کچھ سمجھنے کی باتیں ہیں جن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور ہمارے دین میں مختلف گروہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، ہر جگہ ہر لمحے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر
अंबिया से कलाम कर सके, उनको आकाम भेज सके। लेकिन जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह ताला का एक नज़म है और नज़म ही के तहत वो सारे काम करता है। ला तब्दील लिकलमातिल्लाह है, ला तहवील लिकलमातिल्लाह है। अल्लाह ताला के कानून तब्दील नहीं होते और ना उनमें तब्दीली आती है। वो अपने असूलों पर काम करता है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला अपने असूलों में तब्दीली करने लगे तो वो इलाह नहीं रहता, उसका इल्म मुकम्मल नहीं रहता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी होते थे, जिस जगह होते थे, जो उनसे वक्त होता था वही आती थी, अल्लाह ताला कलाम करते थे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर आप ये कहें कि वही तो जिब्राइल फरिश्ता लेकर आता था, लेकिन आप इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला हर तरह से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम करते थे। वो मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह हैं। कलीम मतलब बहुत ज्यादा कलाम करना, कलाम से कलीम निकला हुआ है। अब अगर मूसा अलैहिस्सलाम माफ कीजिएगा, तूर पहाड़ पर जाते थे और वहां अल्लाह से हम कलाम होते थे, तो क्या ये शिरक नहीं है कि वो तूर पहाड़ पर ही जाकर अल्लाह ताला से बात कर सकते थे, उसके अलावा और कहीं नहीं कर सकते? अल्लाह ताला की कुदरत पर हर्फ तो नहीं आता। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला की कुदरत पर कोई हर्फ नहीं आता और ना ही इसे शिरक लाज़िम आता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो उस वक्त भी उसे शिरक नहीं समझा था जब उस दरख्त में से आवाज आई थी, अना रब्बुकुम, मैं तुम्हारा रब हूं। वो दरख्त से आवाज आई थी, सामने दरख्त ही था, उसमें से रोशनी निकल रही थी जिसमें से आवाज आई थी। मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं जैसा कि बार बार कहता हूं, गौर कीजिए, खुद गौर कीजिए, किसी की बात पर मत जाइए। जहां पर आपको कोई शक व शुबा महसूस हो तो फिर पूछिए और अपनी बात से और दूसरे शख्स की बात से उनका मुआवजा कीजिए और फिर सही मामले पर पहुंच जाइए। इसी तरह से मामला सही होते हैं इंशाअल्लाह ताला। वो जो मेरा मकसद है कि आप गौर करें, समझें, कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला आपके दिमाग में सवालत पैदा हुए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप उसको हल करने की कोशिश भी करेंगे। इंशाअल्लाह मैं भी अगले किसी वीडियो में इनको हल करने की कोशिश करूंगा और आपके सामने रखूंगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो और अपने हम पर अपनी रहमतों की बारिश करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।